ایک دوست ہی میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھنا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے صحیح احادیث کی روشنی میں کچھ گائیڈ کریں۔ تو میں نے ان کے ساتھ بہت ساری احادیث شیئر کی، صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی، صحاح ستہ کی جو احادیث ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کا طریقہ بیان فرمایا گیا ہے، تو میں نے شیئر کی، اور میں کافی حد تک مطمئن بھی ہو گیا کہ اب وہ شخص جو ہے اسی نماز کو اڈاپٹ کرے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، کیونکہ جب آپ کسی کے سامنے اتنی احادیث پیش کر لیتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ آپ ہر مسلمان حق کی تلاش میں ہوتا ہے، اور جب آپ کو یہ چیزیں مل جاتی ہیں تو پھر آپ اس کی طرف چل پڑتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ اب کیونکہ کچھ لوگوں کے دل میں چور ہوتا ہے اور وہ صرف جسٹیفیکیشنیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تو وہ صاحب بھی کچھ دن بعد پھر آ گئے، انہوں نے کہا جی کہ یہ ایک ویڈیو تھی ان کے پاس جو طارق مسعود صاحب کی وہ ویڈیو تھی، اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ رفع نہیں کرتے تھے۔ تو میں نے کہا یار اللہ کے بندے، جو احادیث انہوں نے آپ کو پیش کی ہیں کیا ان کا کوئی ریفرنس دیا تھا، یا پھر آپ کے پاس آپ نے ان احادیث کو پڑھا؟ کیونکہ میں نے آپ کو اتنی ساری صحیح حدیثیں بیان کی تھیں اور آپ ایک حدیث میرے پاس لے کے آ رہے ہیں، کسی بندے کی ویڈیو مجھے دکھا رہے ہیں، تو آپ نے کیا اس حدیث تک پہنچے؟ آپ نے اس کو پڑھ کے اس پہ ویریفائی کیا کہ کیا وہ حدیث کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، میں نے تو ویریفائی نہیں کیا۔ تو میں نے پھر ان کو سنن ابو داؤد اور ترمذی کی وہ جو حدیث تھی، میں اس کا نمبر بھی یہاں لکھ دوں گا، تو وہ حدیث میں نے کھول کے دکھائی کہ یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، ان الفاظ کے ساتھ وہ حدیث ٹھیک نہیں ہے۔ ایک طرف آپ کے پاس ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں صحیح حدیثیں موجود ہیں، اور دوسری طرف آپ ایک ضعیف حدیث کا سہارا کیسے لے سکتے ہیں؟ لیکن اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے اوپر ایک فرقے کی چادر اوڑھ لیتے ہیں اور آپ اس چادر سے باہر نہیں نکلنا چاہتے، تو پھر آپ کو قرآن و حدیث کی سمجھ نہیں آتی۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ واقعی میں اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس شریعت کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذریعے نازل ہوئی قرآن کریم میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں، جو کہ سنتیں ہمیں آج صحیح احادیث کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، تو پھر آپ کو سب سے پہلے اپنے اوپر سے یہ جو فرقے کی یا ثقافت کی جو آپ نے چادر اوڑھی ہے اس کو آپ کو اتارنا پڑے گا۔ اس کو اتارے بغیر آپ دین کو نہیں سمجھ سکتے، آپ دین کی سچائی تک، حق تک نہیں پہنچ سکتے۔ پھر تو آپ اسی نقطے پہ کھڑے رہیں گے جہاں پہ آپ ہیں، آپ بس ہر چیز قرآن و حدیث کو اسی نظر سے دیکھ رہے ہوں گے کہ میں اپنے فرقے کے اندر رہ کے ان چیزوں کو کیسے اڈاپٹ کر سکتا ہوں، یعنی کہ اپنا فرقہ نہیں چھوڑنا چاہتے، اس کے اندر رہ کے میں پھر وہ آپ قرآن و حدیث کو اڈاپٹ نہیں کر سکیں گے۔ لازمی بات ہے جب آپ کے سامنے حق آئے گا تو پھر آپ اس کے اندر جسٹیفیکیشن ڈھونڈنی شروع کر دیں گے، پھر آپ نہیں دیکھیں گے یہ ضعیف حدیث ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ دین سیکھنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اپنے اوپر سے جو فرقے کی چادر ہے، یہ جو آپ کی ثقافت ہے، جو آباء و اجداد کا دین ہے، اس کی جو آپ نے چادر اوڑھی ہے اس کو اتار کے سائڈ پہ رکھیں، پھر آپ قرآن و حدیث کو سمجھیں، سیکھیں، اس سے آپ کو سیکھنے کو ملے گا، سمجھنے کو ملے گا۔ اور بیسیکلی ایک مسلمان یہی چاہتا ہے کہ وہ اس حق تک پہنچے، اور جب وہ مرے تو اس حق پر مرے، یعنی اس کے بعد جو دین اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے اسی حق پہ وہ مرنا چاہیے، اور اسی کی بھی ہماری نجات بھی اسی میں ہے کہ ہم اس پہ